جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاسی اتحاد بن رہے ہیں اور الیکشنز کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور جو اس وقت ہم سیاست میں جو ہلچل دیکھتے ہیں، بیان بازی دیکھتے ہیں، شاید یہ الیکشنز کا انتظار ہی ہے کہ اپنے ووٹرز کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور شیخ صاحب سے جو ہمارا سوال کہ سپرد سونامی کر رہے ہیں خود کو یا پھر سونامی والوں کو اپنے ساتھ ملانے جا رہے ہیں، اس کا جواب تو میں ان سے بعد میں لوں گی، لیکن یہ آپ جو اپوزیشن کو آپ کہتے تھے مل کر چلنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا زرداری صاحب نے سب کو اپنے پیچھے لگایا، نون لیگ اور تحریک انصاف آپس میں لڑائی جھگڑا بیان بازی کر رہی ہیں۔ تو یہ شیخ صاحب آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، اپوزیشن کو ملنا چاہیے، تو آپ ناکام ہو گئے اس میں کیا؟ لیکن یہ اپوزیشن بھی ایسی ہے، بس 3 ڈبہ سارا کٹھے ہوئے تھے اسمبلیوں میں، ساری ایسی گئی گزری تھکی رنگ پسٹن بیٹھی ہوئی، سارے لوگ جو تھے وہاں جو ینگسٹر تھے انہوں نے اپنے آپ کو ثبوت نہیں دیا، ورنہ ایک آدمی کافی ہے اسمبلی کو لمبا ڈالنے کے لیے۔ وہ کون؟ کوئی بھی ایک آدمی جو ویل پریپیئر ہو، جو رول اینڈ پروسیجر پہ جائے، اسمبلی کے اسپیکر کی تمام رسپیکٹ کے باوجود ایسی کی تیسی وہ بائی پاس ہی نہیں کر سکتا if you are well prepared as a parliamentarian۔ یہ ایسی آ جاتے منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایسی چلو ووچر پہ دستخط کیے، اور کیا کیا ان لوگوں نے، مجھے بتائیں کیا کیا ان لوگوں نے کہ کسی نے اس اسمبلی سے کوئی بڑے قد کا آدمی نکلا ہی نہیں۔ فرسٹ ٹائم اس ملک کی ہسٹری میں اس اسمبلی نے اتنی بہاج، اتنی بانج، نکمی، نکھٹی، گئی گزری، تھکی ہوئی، ڈس ایبل قسم کی اسمبلی تھی، ڈیبیٹنگ کلب تھا جس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ لیکن آپ اس اسمبلی میں دیکھتے نہیں ہیں کہ پھر زرداری صاحب کو کریڈٹ نہیں دیتے کہ انہوں سب کو ملا کے زرداری ساتھ صاحب سب کو میری اتحادی گزارش سب سنیں، کو اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے۔ سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، کسی نے جیب میں نہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ نواز شریف صاحب اگر پہلے دن مسلم لیگوں کے لیے رستہ کھول دیتے تو یہ نواز شریف کے پاس خود زرداری کئی بار چل کے آتے اور فیصلے کی قوت ان کے پاس ہوتی۔ اس وقت ان کی گردن میں سریا پھنسا ہوا تھا، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ مجھ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، میں نے ان کو کہا سعودیز میں فنکشن میں، پرائم منسٹر کے فنکشن میں الگ لے جا کے، میں نے کہا اگر مسلم لیگوں کو آپ نے اکٹھا نہ کیا، کل آپ دانت منہ میں دے کے سوچیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ تو یہ ہوا نہیں سونامی سے ڈر تو نہیں ہے، یا سونامی پہ جو اب وار کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جنہوں نے وار کیا ہے وہ بھی پھر غلط کھیل رہے ہیں۔ سیاست عقل کا نام ہے، سیاست جو ہے ایزی لوڈ سیاست نہیں ہونی چاہیے، جس طرح ادھر سے آیا اسی طرح فون میں لوڈ کر دیا اور کمپیوٹرائز بندہ جو کیا کہتے ہیں پتلیوں کی طرح ناچنا شروع کر دے۔ سیاست کے لیے اپنا ذہن بھی تمام، میں سمجھتا ہوں چودھری نثار صاحب میرے 100 اختلافات کے باوجود، 100 اختلافات ہوں گے، میرے الیکشن میں انہوں نے مجھ پہ ادھار چڑھایا ہے، وقت آیا تو میں اتاروں گا، لیکن I have respect for him even though I have respect for him۔ یہ جتنی مرضی لوگوں کی لڑائیاں ہوں، کم از کم میرے خطے سے ایک ایسا آدمی ضرور ہے جس پہ کرپشن کا الزام نہیں، اور ایک میرے حلقے میں ایک ایسا بندہ آیا جو 500 kg ایفیڈین لینے کے بعد بھی کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، میں تو بے قصور ہوں۔ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں بے قصور ہوں، اور ان کے پوسٹر لگے ہیں اس شہر میں کہ جی وہ بے قصور ہے، یا اللہ یا رسول میرا مال میں کھا جاؤں، میں مال کھا جاؤں۔ آپ نے ان کو پھنسایا ہے اے این ایف والوں سے مل کر، اے این ایف ہیڈ کوارٹر جو ہے نا جی وہ لال ویلی ہو جائے تو میرا خیال ہے پھر اس ملک میں یہ جتنے لوگوں نے اربوں ارب پتی بنے ہیں، سب لوگوں نے جدادیں باہر بنائی ہیں، تو پھر اس میں سے 1 من مجھے دے دیں، یہ میں کیس لے لیتا ہوں، 12.5 من وہ رکھ لیں۔ میرا مطلب ہے کیا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ کہ میرے کہنے پہ نہ میں پنجاب میں، نہ میں مرکز میں، نہ میری حکومت کے ساتھ اٹ کھٹکا لگا ہوا، اگر میرے کہنے کے ساتھ ہوتا تو میرا خیال ہے معاف کرنا پھر یہ بہت پہلے ہو جاتا۔ اچھا تو یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو ابھی جو اب جو کچھ ہو رہا ہے آج کے، پھر میں وہی سوال کروں گی، حکومت پہ آ جاتے ہیں اور حکومت کے اتحادی جو آ جاتے ہیں، ایک سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلے کرتی ہے، ججمنٹ دیتی ہے، تو بڑی ایک سٹرونگ قسم کا ایک ہم نے پریس ریلیز دیکھی پریزیڈنسی سے جاری ہوتی ہے کہ جی آئین و قانون کے خلاف جو فیصلے ہم اس کو شاید نہ مانیں، اور پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ قانون سازی کرنا اور آئین سازی کرنا۔ یہ سپریم کورٹ کو بڑا کلیئر کٹ ایک میسج جا رہا ہے۔ بڑا سمپل سا سوال ہے، کیا سپریم کورٹ نے توضیح کرنی ہوتی ہے کہ آئین کیا ہے کیا نہیں، یا انہوں نے کرنی ہے؟ کیا یہ لوگ اس لیے آئے؟ دیکھیں نا جھگڑے کی بنیاد دیکھیں، وجہ قتل دیکھیں، وجہ قتل پہ جائیں کہ ایف آئی آر کس کیس کی ہے، وجہ قتل کیا؟ وجہ قتل یہ ہے کہ $60 کروڑ کا ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر ریپیٹیشن ہو جائے گی کہ صدر مشرف نے 2 لوگوں کی انویسٹیگیشن کرائی تھی، ایک پریزیڈنٹ زرداری کی اور نواز شریف صاحب کی، اور دونوں کی انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور دوسرے کی میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں آپ کے، دونوں کے فل ڈاکومنٹیشن تھے، لیکن جب کیس ہوا این آر او ہوا اس میں یہ سارے کیسز سارے جو گل گپاڑے تھے
سارے ختم ہو گئے. یہ اپنے ڈاکومنٹ سارے لے گئے برٹش ایمبیسڈر ہائی کمشنر وہاں سے سوئٹزرلینڈ سے, نواز شریف کے میرے خیال وہیں پڑے ہیں. سو اب جو مسئلہ آنا ہے, مسئلہ یہ آنا ہے کہ اس ملک میں جو لوگوں کو آپ پیغام دے رہے ہیں, جو میسج دے رہے ہیں, وہ یہ دے رہے ہیں کہ دولت جیسی کیسی بھی ہو, کوئی نہیں, اگر پریزیڈنٹ سے کوئی نہیں پوچھتا, پرائم منسٹر سے کوئی نہیں پوچھتا, وزیر اعظم کی اولاد سے کوئی نہیں پوچھتا, تو پھر جیب کتروں سے پوچھنے کا کس کو حق ہے؟ پھر ویل کپ چوری کرنے والے گاڑیاں کیوں, ٹائر چوری کرنے والے گاڑی چوری کر, یہ لیکن یہاں استثناء آ جاتا ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں استثناء حاصل ہے, وہاں ان بینکوں میں کچھ رکھا نہیں, ان یہ کا آئین و سارا قانون کہہ رہے ہیں, کریکٹر ہی چوروں کا ہے, ان کا سارا کردار ہی چوروں اور ڈاکوؤں کا ہے. اگر کوئی کسی دن کوئی کتاب لکھے, ان کی ہسٹری پہ کتاب لکھے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے, اور بیسک ان کی مینٹلی ابیلٹی جو ہے, یہ 2 صفحے نہیں لکھ سکتے, 2 لائنیں نہیں لکھ سکتے. یہ جو جیلوں سے خط لکھا کرتے تھے, اگر آپ ان کی ورڈنگ دیکھیں, ان کو تھرو کے سپیلنگ نہیں آتے تھے. لیکن یہ پہ کہتے ہیں ہم آئین و قانون بناتے ہیں, ہم وہ پارلیمنٹ ہیں کہ ہم اس ملک کا یہی ظلم ہے, جو آئین توڑنے والے ہیں, جو آئین توڑنے والے ہیں کہتے ہیں ہم آئین بناتے ہیں. جس کی صحت خراب ہے وہ ہیلتھ منسٹر بنتا ہے, جو چور ہے پرلے درجے کا, ایف ای ڈین اور دوسرے ڈاکومنٹ دینے والے لوگ ہیں, ہیلتھ منسٹری دنیا کی کتنی ریسپیکٹیبل ہوتی ہے. سب سے بڑا ڈرگ مافیا پاکستان کی ہیلتھ منسٹری ہے. سب سے بڑا ڈرگ مافیا جو ہے, جو منشیات کی, جہاں سے انڈسٹریاں نکلی ہیں لوگوں کی, سیلز مین انڈسٹریلسٹ 2-2 3-3 انڈسٹریاں. تو اس پہ بیرونی دنیا کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی, کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایک بہت بڑا سکیم بن یہ جاتا ہے ایف ای ڈین کیس نواز شریف کی پارٹی کو بھی گھیرے میں لے لے گا. میں آج یہاں پریڈکشن کر کے جا رہا ہوں, اگر انہوں نے اس کا فیصلہ نہ کیا تو وہ لوگ آ رہے ہیں, وہ فون پکڑے گئے ہیں جو ایران میں فون ہوئے ہیں اس آدمی کو. دیکھیں ان سب کا سپلائر اور بائر ایک ہے میری اطلاع کے مطابق, جو ساری سمگل کر کے لے کے گیا ہے. وہ جو بھی شخص ہے, میرا مطلب ہے میں اسی بازار میں رہتا ہوں, لال ویلی, جہاں یہ سارے دندوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں اچھے لوگ بھی ہیں ادویات میں, یہ نہیں سارے برے ہیں, رزق حلال کمانے والے بھی. وہاں ایسے چور بھی ہیں جو 500-500 kg لے کے کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے. او بابا یہ تمہارا حق ہے اور کسی کا حق نہیں. تمہاری کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا کرائٹیریا ہے, کس بنیاد پر آپ کو منشیات کے لائسنس اور ایف ای ڈین کے پرمٹ دیے جاتے ہیں؟ پالیٹکس کی بنیاد پر. جب پرائم منسٹر کا بیٹا لے کے جاتا ہے, یہ وہاں پہنچتے ہیں کہ میں صبح پریس کانفرنس کروں گا, انہی ڈیٹوں میں ان کو دیا جاتا ہے. اور وہ سارے لوگ اندر سے کہیں گے, دیکھیں سارے جعلی ووچر بنا کے دکانداروں کے دیے ہیں. وہ دکاندار مجھ پہ آتے ہیں, میں نے کہا آپ نے دیے آپ بھگتیں. اگر آپ نے تو ٹھیک ووچر دیے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے دوائی ان کی آئی ہے بیچی ہے تو ٹھیک ہے. اگر یہ پنجاب کے ڈرگ انسپیکٹر جو ہیں یہ بھی بہت بڑے چور ہیں. تو یہ ملے ہوئے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, پنجاب کے ڈرگ انسپیکٹر جو ہیں اس ملک کی منشیات کی ادویات کے معاملات میں اور جعلی دوائیوں میں, اور جو بلک سپلائی ہوئی ہے پنجاب کے سارے اسپتالوں میں, وہ سب گندی 3rd گریڈ بوسیدہ دوائی ہے. شہباز شریف جو ہے, سو رہے ہیں نواز شریف لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج کرتے ہیں کالی پٹیاں باندھ کر, تو یہ انہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ شہباز شریف کا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دور کوئی سنہری دور نہیں تھا. نواز شریف تو اس میں انوالو نہیں ہے, میں اس کو بلیم نہیں دیتا. لیکن اگر نواز شریف ایک لڑکے کی, ایک پرویز پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, پرویز خان کیا نام تھا, اس کا بھتیجا نقل مارتا ہے اور اس کو نکال دیتا ہے, اور اگر ایک ممبر جو ہے حاجی پرویز پہ, اگر ایک ممبر 500 kg کی ایف ای ڈین لے کے اور اس سمگل ہونے کا اس کے پاس ثبوت ہے, اس پہ پرچہ کٹ جاتا ہے, اور اس کی اگر سفارشیں کر رہے ہیں لوگ, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس ملک میں غریب کے لیے اور قانون اور ایم این اے کے لیے اور قانون. تو یہ پھر سیٹ پکی ہے نا شاید میاں صاحب, اس وجہ سے بھی یہ وقت بتائے گا, یہ وقت بتائے گا. این اے 55-56 میں کیا ہوگا؟ این اے 55-56 میں ہم لڑیں گے انشاءاللہ, الیکشنز لڑیں گے, اور یہی الیکشن آپ کے اگلے سیاسی مستقبل کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. آف کورس 56-55 سے بھی لڑیں گے اور جگہ سے بھی. تو کس سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوا, اور اس میں کتنی حقیقت ہے جو ہم خبریں سن رہے ہیں؟ عمران خان سے آپ کی شاید ملاقات ہوئی ہے, اور 13 اگست میں آپ کی جو, کیونکہ ہم نے بینرز دیکھے ہیں, اشتہار چھپے ہیں کہ عمران خان آپ کے جلسے کو جوائن کریں گے, تو ان کی پارٹی کو آپ جوائن کر رہے ہیں. آج پہلی دفعہ ہم نے اشتہار دیا ہے عمران خان صاحب کا. کل میری ملاقات رات کو ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, وہ جلسے میں آ رہے ہیں. دیکھیں میں کسی پارٹی کے لیے مسئلے پیدا نہیں کرنا چاہتا, ہم نے انتخابی اتحاد کرنا ہے, لیکن بہتر ہے اس کا فیصلہ عمران خان صاحب خود جلسے میں آ کے کریں. تو جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں کچھ طے تو ہوا ہوگا؟ میرا خیال ہے ہماری ایک ملاقات طے ہوئے ہوں گے, آپ ایسے آئیں گے جلسے میں داخل ہوں گے, 9 بجے لال حویلی آئیں گے, اور 8 بجے آئیں گے لال حویلی, 9 بجے وہاں سے ہم نکلیں گے جلوس کی صورت میں, جلسے میں آئیں گے. ہم 12 اگست کو ایک فائنل میٹنگ کریں گے. ہمیں امید ہے
کہ ہمارے معاملات طے پا جائیں۔ آپ کے معاملات کس قسم کے طے ہوں گے؟ یہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ میں یہی سوال کروں گی، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا شاہ محمود قریشی نے بھی اپنا جو جلسہ کیا تھا، عمران خان وہاں گئے تھے اور اس کے بعد شاہ صاحب ان کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، تو کیا شیخ صاحب بھی ایسا ہی کرنا جا رہے ہیں؟ اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔